کیا ڈالر کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے؟ کیا پیٹرو یوان اکانومی پیٹرو ڈالر اکانومی کی جگہ لے لے گی؟ کیا دنیا کے تیل کے ذخائر پر امریکہ کی گرفت کمزور ہو چکی ہے؟ کیا 2030 تک فیڈرل ریزرو بینک کے گولڈ ذخائر چائنا کے اسٹیٹ بینک کے پاس آ جائیں گے؟ اور کیا 2030 تک انڈسٹری، کامرس، ٹریڈ اینڈ اکانومی میں چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ ان سارے موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں forexustad.com پر۔ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، ٹو دا پوائنٹ، اپ ٹو ڈیٹ، بیفور ٹائم معلومات آپ تک پہنچانا، تاکہ آپ اپنے فائنینشیل ڈیسیژنز بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ایک چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد واپس آتا ہوں، کہیں مت جائیے گا۔ بنگال کو تقسیم کر دیا گیا۔ تاج برطانیہ کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور ایگریکلچر سیکٹر ڈھاکہ کے حصے میں آیا۔ ڈھاکہ میں فوڈ کراپس کو کاشت کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ چاول، گندم اور مکئی کو کاشت کر کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تاج برطانیہ نے فوڈ کراپس کو ختم کر کے کیش کراپس اگانا شروع کر دی، اور ڈھاکہ اور مضافات کی زرخیز زمین پر چاول، گندم، مکئی کے علاوہ اوپیم کو کاشت کرنا شروع کر دیا۔ اوپیم کی کاشت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پیسہ کمایا جائے، صرف اور صرف پیسہ۔ ڈھاکہ کی زرخیز زمین سے حاصل کی گئی اوپیم یعنی پوست کو چائنا ایکسپورٹ کر دیا جاتا۔ اوپیم کو چائنا ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک اور بہت بڑا مقصد بھی حاصل ہو رہا تھا، اور وہ تھا چائنا کے لوگوں کو نشے کا عادی بنانا، اور چائنا کا حصہ پوری دنیا کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں 1863 میں 25% تھا۔ چائنا اور ہندوستان کا مشترکہ حصہ اکنامک ڈیولپمنٹ آف دی ورلڈ میں 59% تھا۔ چائنا کے لوگ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کو آہستہ آہستہ کھو رہے تھے، اور ساتھ کے ساتھ نشے کے عادی ہو رہے تھے، اور اس ساری صورتحال کا فائدہ تاج برطانیہ کو ہو رہا تھا۔ 1942 ماؤ زے تونگ یعنی ماؤ چائنا کے لوگوں میں اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ لوگ انڈسپیوٹڈلی اس کو اپنا لیڈر مان چکے تھے۔ ماؤ زے تونگ لوگوں کو لانگ مارچ پر تیار کر چکا تھا، اور تاریخ نے دنیا کا سب سے بڑا لانگ مارچ چائنا میں دیکھا۔ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور بالآخر طویل جدوجہد کے بعد اوپیم کی ایڈکٹڈ قوم نے 1949 میں آزادی حاصل کر لی۔ 1863 چائنا، جاپان، کوریا، تائیوان اور ویتنام کا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ورلڈ میں حصہ 27%، اور مشترکہ ہندوستان کا اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ 25%۔ 1971 اکنامک ڈیولپمنٹ میں چائنا کا حصہ صرف 3%، اور 2023 میں چائنا کا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ورلڈ میں حصہ 27%۔ ورلڈ بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ کی ریسرچ کے مطابق 2030 تک عالمی صنعت و تجارت میں چائنا کا حصہ 49% تک پہنچ جائے گا، اور پوری دنیا کے معاشی نظام میں چائنا کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ اور انڈسٹریل ریسرچ بیورو کی ریسرچ کے مطابق 2030 میں چائنا انڈسٹری، کامرس، ٹریڈ اینڈ اکانومی میں دنیا میں سب سے
پہلے نمبر پر ہوگا، ہندوستان دوسرے نمبر پر اور امریکہ تیسرے درجے پر پہنچ جائے گا۔ چائنا کی جڑیں آہستہ آہستہ اکانومی میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں، اور اکانومی کی اس جنگ میں چائنا آہستہ آہستہ سارے ممالک کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ مارچ 2022 سعودی عرب اور چائنا کے درمیان پیٹرول کی تجارت کا گیم چینجنگ معاہدہ۔ تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب نے چائنا کے ساتھ پیٹرول کی تجارت ڈالر کی بجائے یوان میں کی۔ کیا یہ معاہدہ آنے والے دنوں میں ڈالر ڈومیننس کو ختم کر دے گا؟ اور کیا یہ معاہدہ اس بات کی طرف اشارہ تو نہیں کہ آنے والا وقت پیٹرول ڈالر اکانومی کی بجائے پیٹرول یوان اکانومی میں تبدیل ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ معاہدہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا، اور اوپیک کے تمام ممالک دنیا کی ساری تیل کی تجارت ڈالر کی بجائے یوان میں کریں گے، اور یوان کی گرفت 2030 تک آہستہ آہستہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ برکس اکانومی اور برکس کرنسی کے کانسیپٹ پر کام کر رہے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق 2035 تک ڈالر ڈومیننس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ یورپین بلاک یورو اور برکس بلاک برکس کرنسی میں عالمی تجارت میں حصہ لے گا۔ 1995 اوور آل پروڈکشن اینڈ مینوفیکچرنگ میں چائنا کا حصہ صرف 5%۔ 2023 ورلڈ مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈکشن میں چائنا کا حصہ 30%۔ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں چائنا کی پروڈکٹ 30% تک کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، اور 2030 تک یہ کنٹریبیوشن 50% سے زیادہ ہو جائے گی۔ دنیا کے 80% سے زیادہ ایئر کنڈیشن چائنا پروڈیوس کرتا ہے۔ دنیا میں استعمال ہونے والے 70% سے زیادہ سیل فون چائنا پروڈیوس کرتا ہے۔ 60% سے زیادہ سولر پینل چائنا مینوفیکچر کرتا ہے۔ دنیا کی گولڈ پروڈکشن میں چائنا کا حصہ 50% سے زیادہ کا ہے۔ امریکہ کا جھنڈا 90% چائنا میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ آئل پروڈکشن اینڈ ریفائننگ میں چائنا کا حصہ 37% سے زیادہ کا ہے، جو 2030 میں بڑھ کر 60% تک پہنچ جائے گا۔ دنیا کی اوور آل سٹیل پروڈکٹ میں چائنا کا حصہ 50% سے زیادہ کا ہے، اور 2030 تک یہ حصہ 72% تک پہنچ جائے گا، اور آنے والے 10 سالوں میں چائنا انڈسپیوٹڈلی دنیا میں انڈسٹری، کامرس، ٹریڈ اینڈ اکانومی میں نمبر 1 پوزیشن پر پہنچ جائے گا۔ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں چائنا اس وقت دوسرے نمبر پر ہے، اور 2030 تک چائنا امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے گولڈ کے ذخائر کا 60% سے زیادہ امریکہ کے پاس جمع ہو چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 70% سے زیادہ گولڈ ریزرو امریکہ نے اپنے پاس جمع کر لیے تھے۔ 2019 دنیا کو کرونا نے ہٹ کیا، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا۔ دنیا کو فوڈ پروڈکٹ، میڈیسن اینڈ ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو 80% سے زیادہ چائنا نے پورا کیا۔ اس دفعہ امریکہ کی گولڈ اسٹریٹجی کو چائنا نے اپنایا، اور دنیا کے گولڈ کے ذخائر کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ 2030 تک گولڈ پاور شفٹ ہو جائے گا۔ چائنا اور برکس ممالک مل کر دنیا کے 70% سے زیادہ گولڈ ریزرو کو اپنے پاس جمع کر لیں گے، اور یوں گولڈ ریزرو پر امریکہ کی ڈومیننس ختم ہو جائے گی۔ امریکہ اس وقت 2 بڑی جنگوں میں انڈائریکٹلی انوالو ہے، رشیا یوکرائن وار اور حماس فلسطین جنگ۔ امریکہ کا ایک سنجیدہ طبقہ آج اپنی آواز اٹھا رہا ہے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں کیوں کود پڑتے ہیں۔ ہندوستان بھی آہستہ آہستہ ورلڈ اکانومی میں اپنی جڑیں مضبوط سے مضبوط
मजबूत तर कर रहा है और 2030 तक अगर हालात यूं ही बरकरार रहते हैं और हिंदुस्तान की पॉलिसीज भी यूं ही बरकरार रहती हैं तो अनडिस्प्यूटेडली हिंदुस्तान भी दूसरे या तीसरे नंबर पर जरूर पहुंच जाएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल डे ट्रेडर हैं तो आपको हालात पर गहरी नजर रखना होगी और अगर ट्रेडिंग आपका बिजनेस है तो आपके लिए जियोपॉलिटिकल हालात और हालाते हाजरा को जानना बहुत जरूरी है। forexustad.com आपके लिए लाता है अप टू डेट टू द पॉइंट बिफोर टाइम मालूमात ताकि आप अपने मालियाती फैसलों को चाहे वो शॉर्ट टर्म्स के लिए हों चाहे वो लॉन्ग टर्म्स के लिए हों बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकें। और अगर आपको ये हमारी एफर्ट्स अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और हमारी इस कोशिश को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए।